السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے؟ حزل کنتم بہذا یا مریم۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن فَرَاغ صَادِقِينَ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جزاک اللہ۔ اب دوسرے سوال پہ چلتے ہیں۔ قَالَ هَذَا مِن فَرَاغ رَبِّي۔ قال هذا من فضل ربی۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قال فراغ أَنَّى لَكِ هَذَا۔ قال يا مريم أنى لك هذا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ لا اقسم فراغ البلد۔ لا أقسم بهذا البلد۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے؟ لمن صرفنا القرآن احسن القصص۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا فراغ لِأُنذِرَكُم بِهِ۔ وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ نحن نقص عليك فراغ بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ نقصص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ فراغ غافلين۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ فراغ فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ابیض الغار الارض الارض السماء۔ جزاک اللہ۔ تمس سنبلات خضر اخضر سنبلات یابسات اسود۔ جزاک اللہ۔ بقرات عجاف ناقة كلب قلب۔ جزاک اللہ۔ فومها عدسها بصلها بقلها كسائها۔ جزاک اللہ۔ سيارة سيارة وارد دلو بضاعة۔ جزاک اللہ۔ سیارۃ سیارۃ وارد دلو بداعۃ۔ جزاک اللہ۔ عاصر خمر رأس خبز طير۔ جزاک اللہ۔ عاصر خمر رأس خبز الطير۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسمائی اشارہ جو کہ قریب کے لیے لگتے ہیں، اس میں ہم حاضی ہی کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج ہم ہادی ہی کے بارے میں جانیں گے جو کہ نیئر یعنی نزدیک کی چیزوں کے لیے لگتا ہے۔ اب آئیے آگے جانے سے پہلے ایک بار ارقام کے سفر کو آرگیومنٹ کرتے ہیں۔ تھاؤزنڈس میں ہم آئے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ الف 1000، الفین 2000، ثلاثۃ آلاف 3000، اربعۃ آلاف 4000، خمسۃ آلاف 5000، ستۃ آلاف 6000، سبعۃ آلاف 7000۔ اب آج کیا ہے؟ ثمانیۃ آلاف۔ ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، ثمانیۃ آلاف 8000۔ تو بالکل وہی پیٹرن ہوگا، یہ دیکھیے الف، الفین،
सलासतु आलाफ, अरबातु आलाफ, खमसतु आलाफ, सित्ततु आलाफ। यहाँ क्या है? सबातु आलाफ। और आज यहाँ पे है समानियतु आलाफ। तो चलिए इसको पहले मुकम्मल कर लेते हैं। ये है समानियतु आलाफ, ये क्या है? मियातान, अरबा व सित्तून, अरबा व सित्तून। तो चलिए यहाँ से देखते हैं ये क्या है? ये है अल्फ। फिर समानुमिया, हमने देखा है 11 to 19 की जो काउंटिंग होती है इसमें अतफ नहीं लगता, तो बिल्कुल इसी पैटर्न में हम इसे क्या कहेंगे? अरबातु अशरा, अरबातु अशरा। फिर यहाँ देखें ये क्या है? अल्फाइन, समानुमिया, इस्नान व इशरून, सलासतु आलाफ, मिया, खमसा व सलासून, अरबातु आलाफ, खमसुमिया, समानिया व सबऊन, खमसतु आलाफ, सलासुमिया, सित्ता व तिस्ऊन, सित्ततु आलाफ, अरबाउमिया, सलासा व खमसून, सबअतु आलाफ, मिया, वाहिद व अरबाउन। तो यहाँ पे हम दाइमन क्या देख रहे हैं? बिल्कुल जो नॉर्मल नंबरिंग सिस्टम है उसी के पैटर्न में हम यहाँ पे पहले थाउजेंड्स प्लेस को नाम देते हैं, फिर हंड्रेड्स प्लेस को, लेकिन यहाँ पर हम एंड वाले डिजिट में फ्लिप करते हैं, पहले वंस वाला डिजिट और फिर टेंस वाला डिजिट। तो चलिए अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अरबतु आलाफ, मियातान, सलासा व सबऊन। जज़ाकल्लाह। समानिया तो आलाफ, मिया, इस्नान व समानून। जज़ाकल्लाह। खमसतु आलाफ, वाहिद व तिस्ऊन। जज़ाकल्लाह। अल्फाइन, खमसुमिया, सित्ता व अरबाउन। जज़ाकल्लाह। अल्फ, अरबाउमिया, खमसा व खमसून। जज़ाकल्लाह। समानियतु आलाफ, सलासुमिया, अरबा व सित्तून। जज़ाकल्लाह। सलासतु आलाफ, समानुमिया, तिस्आ अशरा। जज़ाकल्लाह। सबअतु आलाफ, सबउमिया, समानिया व इशरून। जज़ाकल्लाह। सित्ततु आलाफ, सित्तुमिया, सबा व सलासून। जज़ाकल्लाह। ثمانية آلاف ستمائة سبعة وثلاثون. जज़ाकल्लाह। ثمانية آلاف خمسمائة خمسة وثمانون. जज़ाकल्लाह। 8460 जज़ाकल्लाह। 8911. जज़ाकल्लाह। 8192. जज़ाकल्लाह। 8724. जज़ाकल्लाह। 8,000 व 300. जज़ाकल्लाह। 8,800 وثلاثة. जज़ाकल्लाह। 850. जज़ाकल्लाह। 8,637. जज़ाकल्लाह। 8,585. जज़ाकल्लाह। 8,468. जज़ाकल्लाह। 8,911. जज़ाकल्लाह। 8,192. जी जज़ाकल्लाह। 8724. जज़ाकल्लाह। 8,300. जज़ाकल्लाह। 8,803. जज़ाकल्लाहु खैर। तो अल्लाह ताला की तौफीक से हमने एक लाइट आइडिया लिया है एराब का कि एराब अक़सामुहु अरबा, रफ़उन, नस्बुन, खफ़्ज़ुन व जज़्मुन, लिल अस्मा अर्रफ़ व नस्ब वल खफ़्ज़, मसलन मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, वलिल अफ़आल बिल ख़ास्सा अल मुदारिया अर्रफ़ व नस्ब वल जज़्म, मसलन याकुलु, याकुला, याकुल। तो अल्लाह ताला की तौफीक से ज़माइर का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा ज़माइर मुत्तसिला जो अटैच होती हैं, मरफू होती हैं, मंसूब होती हैं और मजरूर होती हैं। मरफू कौन सी? जो फेल के साथ आती है, फेल माजी हो या फेल मुजारिया, यानी जब हम कहते हैं फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, ये कौन सी ज़माइर है? ज़माइर मुत्तसिला मरफू। इसके बाद हमने देखा ज़माइर मुत्तसिला मंसूब जो कि मफ़ऊल बनकर आती हैं, जैसे खलकता हु, ये हु क्या है? ये सारी कहलाती है ज़माइर मुत्तसिला मंसूब। और फिर हमने देखा इस्म के साथ भी ये लगती है,
اور پھر پوزیشن دکھاتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی آتی ہے. ان دونوں سٹیٹس میں یہ مجرور ہوتی ہے، جیسے کتابہ، کتابہا، بیتہ، بیتہا. اس فیز میں یہ کیا کہلاتی ہے؟ ضمائر متصلہ مجرور. اسی طرح حرف کے ساتھ، جیسے منہ، منہا، منہما. یعنی اس سلائیڈ میں 3 ٹائپس آف ضمائر ہیں جو کہ تینوں متصل ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا منفصلہ صرف 2 ہیں، یا مرفوع یا منصوب. مرفوع جو کہ فاعل کا کام دیتی ہے، جس سے ہم سٹارٹ لے لیتے ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن. اور پھر ایک نیا سیٹ آف ضمائر تھا جو ایا سے مل کر بنتا ہے اور یہ بھی منفصل ہوتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منفصلہ منصوب. جیسے ایاہو، ایاہا، ایاکا، ایاکے. اسی طرح تو پیچھے ہم نے دیکھی ضمائر متصلہ 3 ٹائپس اور ضمائر منفصلہ 2 ٹائپس. تو ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5 ٹائپس. تو چلیے آپ میں سے کون اس کی ایک بار دہرائی کرتا ہے؟ هو طالب، هي طالبة، هم طالبان، هما طالبتان، هم طلاب، هن طالبات، أنت طالب، أنت طالبة، أنتم طالبان، أنتما طالبتان، أنتم طلاب، أنتن طالبات، أنا طالب. نحن طلاب. جزاک اللہ خیرا. تو چلیے اس کا بھی اسی طرح ریکیپ کر لیتے ہیں. هو قرأ، هي قرأت، هم قرأا، هما قرأتا، هم قرأوا، هن قرأنا، أنت قرأت، أنت قرأت، أنتما قرأتما، أنتما قرأتما، أنتم قرأتم، أنتن قرأتن، أنا قرأت. نحن قرأنا. جی جزاک اللہ. جی قمیصہ، غسلها، جملہما، بيتهما، کلبہم، مسجدهن، حمارک، قلمك، مفتاحکما، كتابكما، ناقتکم، قلبكن، سریری. بابنا. جزاک اللہ خیر. تو کل سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسمائی اشارہ کا سلسلہ شروع کیا. ہم نے دیکھا جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اسمائی اشارہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسما ہوتے ہیں، یہ ناؤنز ہوتے ہیں، یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا یاتی اسم الاشارہ، اسم اشارہ آتا ہے مفردن ایک کے ساتھ، مثنی 2 کے ساتھ، جمعن جمع کے ساتھ، مذکرن مذکر کے ساتھ، مونسن مونس کے ساتھ، عاقلن عاقل کے ساتھ، وغیر عاقلن اور غیر عاقل کے ساتھ. اور کل ہم نے جانا اس کی 3 ٹائپس ہے، اقسامہ ثلاثہ، للقریب، للبعید وللمکان. ابھی ہمارا فوکس کس پر ہے؟ للقریب پر. تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ہادہ کے بارے میں جانا. یہ اسم اشارہ ہے جو اشارے کے لیے لگتا ہے. کس کے ساتھ لگتا ہے؟ مفرد کے ساتھ، مذکر کے ساتھ، قریب کے ساتھ، عاقل ہو یا غیر عاقل. اور ہم نے جانا ہادہ مبنی ہے، یعنی چاہے یہ مرفوع سٹیٹ میں پہلے آئے، منصوب سٹیٹ میں پہلے آئے، مجرور سٹیٹ میں پہلے آئے، ہادہ پہ کوئی چینج نہیں آتی. ایسے اسما جو مرفوع، منصوب اور مجرور حالات میں سیم رہتے ہیں انہیں مبنی کہتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ہاذا. مزید ہم نے جانا کہ ہاذا عاقل اور غیر عاقل کے لیے مشترک استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے یہاں شخص کے لیے کہا ہاذا طالبن، اور یہاں کہا ہاذا کتابن، اور یہاں کہا ہاذا جملن. تو ہم نے کہا عاقل میں کون آتا ہے؟ انسان، جن اور فرشتے. یعنی عرف عام میں ہم صرف انسان کو عاقل مانیں گے، اور پھر جو بھی دیگر اشیاء ہوں گے اور جاندار ہوں گے انہیں بھی ہم غیر عاقل مانیں گے. مزید اور ایک چیز ہم نے جانی کہ اگر ہم اس سٹرکچر کو فالو کریں گے، جیسے ھذا طالبن، یہ ایک کمپلیٹ جملہ ہے جس کا میننگ ہے کے ساتھ ادا ہوتا ہے. یعنی ھذا طالبن، یہ طالب علم ہے. اگر ہم کہیں ھذا الطالب، اس کا مطلب یہ طالب علم. بات ابھی ادھوری ہے، اور انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ اسے ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. تو بالکل اسی پیٹرن میں ھذا کتابن، یہ کتاب ہے، ھذا جملن، یہ اونٹ ہے، اور ھذا الکتاب، یہ کتاب، ھذا الجمل، یہ اونٹ.
تو چلیے آپ میں سے کون ایک بار اس کی مشق کراتا ہے؟ هذا مفتاح، هذا سرير، هذا نجم، هذا مسجد، هذا كتاب، هذا قميص. جزاک اللہ. هذا جمل، هذا باب، هذا حمار، هذا بيت، هذا كرسي، هذا قلم. جزاک اللہ. جی هذا تاجر، هذا طبيب، هذا طالب، هذا مدرس. جزاک اللہ. هذا التاجر، هذا الطبيب، هذا الطالب، هذا المدرس. جی جزاک اللہ. اگر مجھے کہنا ہو یہ ڈاکٹر تو میں کیا کہوں گا؟ حضرت طبیب. اور اگر مجھے کہنا ہو یہ ڈاکٹر ہے؟ هذا طبیب. جزاک اللہ. اگر مجھے کہنا ہو یہ تارا ہے؟ هذا نجم. اور اگر کہنا ہو یہ تارا؟ هذا النجم. جزاک اللہ. اگر مجھے کہنا ہے یہ قلم ہے تو کیا کہیں گے؟ هذا قلم. اگر مجھے کہنا ہے یہ قلم تو کیا کہیں گے؟ هذا القلم. جی شکریہ. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسماء اشارہ للقریب میں ہادیہی کے بارے میں جانیں گے. سب سے پہلے دیکھ لیجئے اسماء اشارہ للقریب کیا ہوتے ہیں. اسماء یشار بہا الی الاشخاص او اشیاء القریبہ، جو نزدیکی چیزیں ہیں. کس کے نزدیک ہے؟ قریب من متکلم، کہنے والے سے نزدیک ہے. یعنی آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے سامنے نزدیک میں کوئی چیزیں ہیں. تو کل ہم نے دیکھا اگر وہ ایک ہے، مذکر ہے، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اسے ہم ہاذا سے بلاتے ہیں، ہاذا سے اشارہ اس کی طرف کرتے ہیں. آج کیا ہے؟ آج ہم ہاذہی کے بارے میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ چاہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہو یا سمپل زبر ہو، اسے دونوں صورتوں میں ہم ہاذہی ہی پڑھتے ہیں. مزید آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کھڑی زیر بھی ہوتی ہے اور وصل کی صورت میں زیر لگتی ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اسے ہاذہی پڑھتے ہیں. اب آئیے ہاذہی کے بارے میں جانتے ہیں. ہاذہی بھی اسماء اشارہ کی کیٹیگری میں سے ہے. یہ بھی مبنی ہے. کیا بلا؟ چاہے مرفوع ہو، منصوب ہو، مجرور ہو، یہ اپنی حالت نہیں بدلتے. دوسری چیز قریب کے لیے لگتا ہے، یعنی نزدیک کی چیزوں کے لیے لگتا ہے. اور جو مشار الیہ ہے اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے. اب دیکھیے ہاذہی کے دو ڈائیورس یوزز ہیں. آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا اس کا ترجمہ کیا ہے، دس اور دیز، یعنی سنگولر کے لیے بھی پلورل کے لیے بھی. ہاذہی میں ڈبل ڈومین ہے. ہاذہی کا ایک معنی ایک کے لیے ہوتا ہے اور ایک معنی جمع کے لیے ہوتا ہے، یعنی اردو میں کہیں گے یہ ایک، یہ سب. تو دیکھ لیجئے اس کی جو دو یوزیج ہیں ان کو دھیان سے سنیے. پہلی اس کی یوزیج ہے مفرد مونس، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل، یعنی جو بھی فیمنائن ہے، چاہے حقیقی مونس ہے یا سمائی مونس ہے. یعنی جس لینگویج کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے جو خاص الفاظ ہوتے ہیں، ایسے اسما ہوتے ہیں جن کو وہ لینگویج مونس مانتی ہے، تو ہمیں بھی ان کو مونس ہی ماننا ہوتا ہے. تو ہاذہی پہلے لگے گا جو بھی سارے فیمنائن ہوں گے سنگولر، وہ چاہے ظاہری ہوں گے یا سمائی ہوں گے. اب دوسری اس کی یوزیج کیا ہے؟ یہ لگے گا جمع کے ساتھ بھی، چاہے مذکر ہو یا مونس ہو لیکن غیر عاقل، یعنی غیر عاقل. اب یہ غیر عاقل اور عاقل کیا ہے؟ کل ہم نے بات کی تھی کہ انسان کو ہم عاقل مانتے ہیں، فرشتوں کو اور جن کو عاقل مانتے ہیں، باقی جو لیونگ ہو یا نان لیونگ ہو ان کو ہم غیر عاقل کہتے ہیں. تو ہاذہی نمبر 1 اس کا یوزیج کیا ہے؟ تمام جو مفرد مونس ہوں گے ان کے ساتھ ہم ہاذہی استعمال کریں گے، اور ہاذہی ان سب جمع کے ساتھ استعمال ہوگا جو غیر عاقل ہے، وہ چاہے جانور ہوں، پیڑ پودے ہوں یا چیزیں ہوں. جب بھی ہم ان کا جمع لیں گے تو ان کے ساتھ ہم ہاذہی استعمال کریں گے. جیسے یہاں دیکھیں، پہلے مفردات میں دیکھیے، ہذہ طبیبۃ، ہذہ شجرۃ. شجرۃ درخت کو کہتے ہیں اور عرب اسے مونس مانتا ہے، لہٰذا ہم بھی اسے کیا مانیں گے؟ مونس. ہذہ سیارۃ، ہذہ ناقۃ. تو ہم نے دیکھا یہ چاروں مونس ہیں، یہ چاروں مونس ہیں. اس میں سے عاقل صرف یہ ہے، اس کو ایکسکلوڈ کیجئے. باقی جب ہمیں اس کی جمع بتانی ہو تب بھی ہم کہیں گے ہاذہ، اس کی جمع بتانی ہو ہاذہ، اس کی جمع بتانی ہو ہاذہ. جیسے یہاں مثال دیکھ لیجئے، یہ کیا ہے؟ اشجار. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاذہ اشجار. کل ہم نے کہا تھا ہاذا قلم، آج ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاذہ اقلام. ہاذہ اقلام،
یہ قلم ہیں، اردو میں ہم ہیں کرتے ہیں، یہ درخت ہیں، یہ قلم ہیں۔ اسی طرح کل ہم نے کہا ہاذا جمل، آج کیا ہے؟ ہاذہ جمال۔ یہ تو ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، ایک سے زیادہ گائیں ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ بھی کیا کہیں گے؟ ہاذہ بقرات، ہاذہ بقرات۔ اس کو ایک بار سمرائز کر لیتے ہیں۔ ہاذہ اسمائی اشارہ میں سے ہے، یہ قریب کے لیے لگتا ہے، یہ مبنی ہوتا ہے، لیکن اس کا دوہرا یوسیج ہے، اس کے ورسٹائل یوسیجز ہیں جو غیر عاقل جمع ہوں گے، چاہے مذکر ہوں یا مونس ہوں، چاہے مذکر ہوں یا مونس ہوں، ان کے لیے حاضی ہی لگتا ہے۔ تو جب ہم اس پہ چھنی لگاتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے ہم نے کس کو صرف روکا، ہم کہتے ہیں سارے مونس کے ساتھ لگے گا کیا؟ حاضی، سوائے عاقل کے، یعنی انسانوں کی جو مونس ہوں گی، یعنی جو بہن کی مونس ہے، ماں کی مونس ہے، بیٹی کی مونس ہے، ان کی جمع کے ساتھ حاضی ہی نہیں لگے گا۔ اسی طرح چاہے ہم پھر انہیں مومن کہیں، مسلم کہیں، یعنی مومنہ کہیں، مسلمہ کہیں، ان کے ساتھ حاضی ہی نہیں لگے گا، یعنی صرف ہم نے فیمینائن جو عاقل ہے ان کو ایکسکلوڈ کرنا ہے۔ تو یہاں سے خود ہی ایک بات ہمارے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ جمع کے لیے، یعنی عاقل کی جمع کے لیے کوئی خاص چیز ویٹ کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا صرف ہم نے انسانوں کو یہاں پہ کیا کر لیا؟ ایکسکلوڈ۔ اگر یہ مومنہ ہے کیا بولنا ہے؟ جیسے مومنہ ہے نا ایک، تو ہم کہیں گے حاضی مومنتن، اور اس کی جمع کے لیے ہم حاضی استعمال نہیں کریں گے۔ اچھا، مطلب وہ ابھی آپ بتائیں گے اس کے مطلب وہ ہم نے نہیں پڑھا، آپ جمع وہ ہم نے نہیں پڑھا، میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے خود ہی تو پتا چل رہا ہے کہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی اور چیز ہو رہی ہے، یعنی یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے جو بھی جمع ہے انسانوں کو چھوڑ کر، جو بھی جمع ہے انسانوں کو چھوڑ کر، دھیان سے سنیے، چاہے وہ سورج ہے، چاہے وہ مذکر ہے، مونس ہے، جو بھی جمع ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، کتا ہے، بلی ہے، بلا ہے، سب کے ساتھ جب وہ جمع میں آئیں گے حاضی ہی لگے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ جو اوپر اسما دیے گئے ہیں، اب آپ کے سامنے یہ پتا چل گیا آپ کو کہ یہ ڈومیننٹلی جو اوپر اسما ہے یہ سب کیا ہیں؟ یہ غیر عاقل ہے۔ اب میں ایک بار ان کی جمع آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مفتاح مفاتیح، سریر سرر، نجم نجوم، مسجد مساجد، کتاب کتب، قمیص قمصان، جمل جمال، باب ابواب، حمار حمیر، بیت بیوت، کرسی کراسی، قلم اقلام۔ آپ بھی دہرائیے ایسے ہی۔ مفتاح، مفاتيح، سرير، سرر، نجم، نجوم، مسجد، مساجد، كتاب، كتب، قميص، إنسان، جمل، جمال، باب، أبواب، حمار، حمير، بيت، بيوت، كرسي، كراسي، قلم، أقلام، جزاک اللہ۔ مفتاح، مفاتيح، سرير، سرر، نجم، نجوم، مسجد، مساجد، كتاب، كتب، قميص، قمصان، جمل، جمال، باب، أبواب، حمار، حمير، بيت، بيوت، كرسي، كراسي، كراسي، قلم، أقلام. جزاک اللہ۔ مفتاح، مفاتيح، سرير، سر، نجم، نجوم، مسجد، مساجد، كتاب، كتب، قميص، قمیص، قمصان، جمل، جمال، باب، أبواب، حمار، خمير، بيت، بيوت، كرسي، كراسي، قلم۔ أقلام، كراسي. جزاک اللہ۔ تو اب آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ حاضہ تو اس کے ساتھ لگتا ہے، حاضہ مفتاح، حاضہ سریر، حاضہ جمل، لیکن اس کے ساتھ حاضی ہی لگے گا، اس کے ساتھ حاضی ہی لگے گا۔ کیوں؟ غیر عاقل جمع کے ساتھ حاضی ہی لگتا ہے۔
ان کے ساتھ تو پتہ ہی ہے، یعنی یہاں پر صرف واحد کے ساتھ. تو چلیے ہم کیا کرتے ہیں، 2 مائکس آن کرتے ہیں. ایک آپ میں سے پڑھے کہے گا ہاذا مفتاح، دوسرا کیا کہے گا ہاذہ مفاتح. هذا مفتاح هذه مفاتيح هذا سرير هذه سرر هذا نجم هذه نجوم هذا مسجد هذه مساجد هذا كتاب هذه كتب هذا قميص. هذه قمصان. جزاک اللہ. هذا جمل هذه جمال هذا باب هذه أبواب هذا حمار هذه حمير هذا بيت هذه بيوت هذا كرسي هذه كراسي هذا قلم هذه أقلام جزاک اللہ. هذه تاجرة، هذه طبيبة، هذه طالبة، هذه مدرسة. جی جزاک اللہ. هذه مفاتيح هذه سرر هذه نجوم هذه مساجد هذه كتب هذه قمصان هذه جمال هذه أبواب هذه حمير هذه بيوت هذه كراسي هذه أقلام هذه تاجرة هذه طبيبة هذه طالبة هذه مدرسة. جزاکم اللہ خیرن. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کی طرف آتے ہیں جس سے ہم حاضی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھیے یہاں پہ ہے ناقتن جو کہ مونس ہے، اونٹنی ہے. اسی طرح بیزا کہتے ہیں سامان کو، یہ اصل میں گولتا کے ساتھ ہے، پھر نا سے ملنے کے لیے فلیٹ ہو گیا ہے. تو یعنی حاضی یہاں پر کیا آیا ہے، مونس اسم کے ساتھ آیا ہے. اب ایک بار ان کو سن لیتے ہیں ان آیت کریمہ کو. یہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ آیت کریمہ دیکھی ہے، سورہ نمبر 11 کی آیت 64 ہے یہ. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے نشانی ہے، پس ذروہا اسے چھوڑ دو، تاکلوا فی ارض اللہ یہ کھاتی پھرے گی اللہ کی زمین میں سے، ولا تمسوہا اور تم اسے نہ چھوؤ کسی برے ارادے سے. سورہ یوسف کی آیت 65 میں دیکھیں. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا. ولما اور جب فتحو انہوں نے کھولے متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا، انہوں نے دیکھا، بضاعتہم اپنی پونجی، اپنا سامان، ردت الیہم ان کی طرف لوٹایا گیا تھا. جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو جو ایکسچینج کے لیے انہوں نے جو بھی پونجی دی تھی وہ واپس کی گئی تھی ان کی طرف. قولو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے ابا، اے بابا جان، ما نبغی یہ کیا ہے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا ہماری پونجی، یہ ہماری پونجی ہماری طرف واپس لوٹائی گئی ہے. اے ہمارے ابا، ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی اور ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الیہم یہ ہمارا سامان تو ہمارے بیگ میں واپس پیک کیا گیا ہے. مزید کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سورہ نمبر 40 کی آیت 39 میں ہے، یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع هذه الحیاة الدنیا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. یہاں دیکھیں، هذه الحیات، هذه النار، یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے، یہ زندگی، اور پھر پورا یہ دنیائی زندگی، یعنی مرکب ہے نہیں. ایک بار اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں. یا قوم اے میری قوم، انما در حقیقت، اصل میں تو، ہذہ الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی، متاع فائدہ ہے، وان الآخرۃ اور در حقیقت آخرت، ہی دار القرار وہ ہمیشہ رہنے کا گھر ہے.
سورہ نمبر 52 کی آیت 14 میں دیکھیں، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار، یہ آگ ہے، یعنی ان سے کہا جائے گا یہ ہے آگ، التی کنتم، جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. سورہ نمبر 55 کی آیت 43 میں هذه جہنم التی یکذب بها المجرمون. یہ جہنم ہے جسے جھٹلاتے تھے مجرم، یعنی یہ ہے وہ جہنم جس کی تکذیب مجرم کرتے تھے. اب سورہ نمبر 73 کی آیت 19 اور سورہ نمبر 76 کی آیت 23 میں دیکھیں، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ان بے شک یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، بے شک یہ نصیحت ہے. تو یہاں ترجمہ کیا کیا؟ یہ نصیحت ہے. ہاذہ جہنم، یہ جہنم، یہاں پہ یہ آگ، یہ آگ. فی الحال اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. ان ہاذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بس جو کوئی چاہے اتخذ پکڑ لے الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ میں ہم نے ہاذہ کے بارے میں جانا. ہاذہ کے دو یوزیج ہم نے دیکھے. ایک تو یہ مفرد مونس کے ساتھ لگتا ہے، چاہے عاقل ہوں یا غیر عاقل. لیکن اس کی جو دوسری یوز ہے وہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر ہو یا مونس ہو لیکن غیر عاقل ہو، ہاذہ ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی ہاذہ جمع مذکر ہو یا مونس ہو، غیر عاقل کے لیے لگتا ہے. اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.